اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں سید سکندر رضوی، فضائل ماہ رمضان میں خوش آمدید۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں مومنین اکرام کو۔ روزہ کیا ہے کہ اپنے دوسرے مومن مسلمان کو کا احساس کریں۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو پھر اس کو بھوکے کی قدر ہوتی ہے، اس کو پیاسے کی قدر ہوتی ہے۔ یہیں پر میں ماہ رمضان میں عظمت روزہ دار کی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کتنے شرف بخشے ہیں ایک روزہ دار کو، اور ہمیں یا بار الہ اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا موقع ملا ہے، اللہ سے قربت ہونے کا موقع ملا ہے، اللہ کے قریب ہو جانے کا موقع ملا ہے۔ یا بار الہ اس ماہ رمضان کے صدقے تو ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جہاں پر انسان روزہ میں کشمکش میں رہتا ہے، محنت کرتا ہے، تو یہاں پر امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب روزہ دار تھک ہار جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قیلولہ کر لیا کرے۔ جب وہ قیلولہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو خواب میں کچھ کھلا پلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عظمت روزہ دار بہت زیادہ ہے، فضیلت روزہ دار کی بہت زیادہ ہے۔ احادیث کے اندر بہت زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ روزہ دار کے بہت سارے فضائل ہیں۔ روزہ دار کا سونا عبادت، روزہ دار کی جو سانسیں ہیں وہ تسبیح ہے۔ روزہ دار کی عظمت میں کیا بیان کروں۔ روزہ دار کے لیے دو فرحتیں ہیں، ایک افطار کی فرحت اور ایک اپنے رب کے لطف و کرم کے لقائے رب کی عظمت اور اس کی فرحت۔ روزہ دار کی عظمت اور عفت کیا بیان کروں کہ روزہ دار کی جو بال ہیں، روزہ دار کے جو سر کے بال ہیں وہ بھی تسبیح کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ روزہ دار جب بھوک پیاس محسوس کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی بخشش کا طلبگار ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی قربت کا باعث بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ 15 رمضان المبارک کے اس پر نور موقع پر میں جناب حسن مجتبیٰ سبز قبا کا تذکرہ کہ چند موتی آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ کون جناب حسن؟ جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ آپ حضرت علی علیہ السلام اور جناب زہرا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پہلے فرزند اور پیغمبر اکرم کے بڑے نواسے ہیں۔ تاریخی شواہد کی بنا پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا اسم گرامی حسن رکھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے اتنی بے انتہا محبت کیا کرتے تھے کہ آپ نے اپنی عمر کے 7 برس اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ اور جناب حسن مجتبیٰ سبز قبا کی ایک اور عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بیت رضوان میں اور نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ میں اپنے نانا کے ساتھ شریک ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب حسن مجتبیٰ کا جناب رسول خدا کے ساتھ رہنا کیا عظمت کے مالک تھے، کیا رفت کے مالک تھے، یعنی کندھوں پر سوار کر لیا کرتے تھے جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ان کی شان کیا بیان کروں، بس ان کی زندگی کے چند موتی میں آپ کے سامنے جو ہے آج رمضان ان کے نام کے ساتھ منسوب ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں امام حسن کی مختصر سے مختصر سیرت کو بیان کر سکوں، اور تمام مکاتب فکر کی کتب کے اندر ان کے فضائل موجود ہیں، ان کے مناقب موجود ہیں۔ امام حسن کے فضائل اور مناقب کے سلسلے میں ایک ترتیب ہے، ایک بہت ساری احادیث نقل ہوئی ہیں تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں۔ ان کی زندگی میں بہت ساری روایات موجود ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بہت ساری احادیث موجود ہیں، لیکن میں چند کا ذکر کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اصحاب کسا میں سے تھے، یعنی جن کے اوپر آیت تطہیر نازل ہوئی،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। जिसकी बिना पर हम इमाम हसन मुज्तबा को मासूम समझते हैं, ये इनकी अज़मत और रिफ़त पर नाजिल हुई। उसके बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद में आया ताम नाजिल हुई, आया मवद्दत नाजिल हुई, आया मुबाहिला इन्हीं हस्तियों की शान में नाजिल हुई। जनाब हसन मुज्तबा की शान अक़दस में ये दर्ज हैं आयात, और तफसीर में तमाम तफसीर मुकातिब ने इसको लिखा है। आपने 2 दफ़ा अपनी ज़िंदगी में आका जनाब हसन मुज्तबा की ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या आया कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी मुक़द्दस में 2 से 3 दफ़ा अपनी सारी दौलत का निस्फ हिस्सा खुदा की राह में अता कर दिया। इतने सखी कि इस बख्शिश और सहावत की वजह से आपको करीम अहले बैत के नाम से जाना जाता है, याद किया जाता है। और आपने मुख्तलिफ रवायात में है, एक रवायात में मैंने पढ़ा है कि इमाम हसन मुज्तबा ने 20 दफ़ा हज का फरीज़ा अदा किया, और एक रिवायत में है कि इमाम हसन मुज्तबा सब्ज़े कबा सलावतुल्लाह अलैह ने 25 दफ़ा हज की सादत हासिल की। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पुरनूर ज़िंदगी है, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम की भी सोहबत ली, जिनका बाप अली जैसा हो, जिनकी वालिदा जनाब बतूल जैसी हो। आका ज़ादी से वो दर्स लिया कि ये मंबाए अदब के पैकर थे। और मैं आखिर में 21 रमज़ान 40 हिजरी में इमाम अली की शहादत के बाद आपको इमामत और खिलाफत के मनसब पर फाइज हुए। इस दिन 40,000 से ज़्यादा लोगों ने मौला हसन मुज्तबा की उनके हाथों पर बैत की। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी जनाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर गुजरी, और उनकी हर ज़िंदगी का एक जो अमल था वो नमूना हयात है। उन्होंने अपने मौला अली जैसी शुजात अपने बाबा से ली, जो ईमानदारी है वो अपनी वालदा से ली, जो शुजात और पाक दामनी है वो अपनी वालदा से ली। इसी तरह इमाम हसन मुज्तबा की ज़िंदगी एक हसीन असूलों पर गुजरी। हम आज उस हस्ती को खिराज अकीदत पेश करते हैं। आज उनके ज़हूर का पुरनूर का दिन है, तो मेरा दिल चाहा कि इमाम हसन मुज्तबा की ज़िंदगी में वो चंद वाक़यात आपके सामने मुख्तसर बयान करूं। मैं आपको बहुत सारी दुआओं में याद रखता हूं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।